امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم جو بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں تو ان کے فیضان سے ہم کس طرح مستفید ہو سکتے ہیں؟ کیا ان کی تاریخ پڑھنے سے بھی ہمیں ان کا فیضان حاصل ہوگا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے۔ عرس منانے میں ایک تو حکمت یہ کہ ایصال ثواب اس میں کیا جاتا ہے، اور دوسری حکمت، مین حکمت تو یہ ہے کہ ان کی سیرت کی معلومات اس معنی حاصل ہوتی ہے، ان کی سیرت بیان کی جاتی ہے، قرآن خوانی ہو جاتی ہے، ذکر و نعت کا سلسلہ ہو جاتا ہے، دعائیں مانگی جاتی ہیں، تو یہ اچھا ایک انداز ہوتا ہے عرس منانے کا، جو الحمدللہ ہمارے یہاں تو اسی طریقے سے عرس ہم مناتے ہیں۔ بعض جگہ غلط طریقے بھی داخل ہو گئے ہیں، تو جہاں غلط طریقے داخل ہو گئے تو ان غلط طریقوں کو مائنس کرنا ضروری ہے، نہ کہ عرس شریف ہی کی مخالفت کو شروع کر دے گے عرس ہی نہیں ہونا چاہیے، تو پھر تو شادی کرنی نہیں چاہیے کسی کو۔ آپ مجھے کوئی ایک مثال دے دیں کہ جس نے وہ شریعت کے مطابق شادی کی ہو۔ ہاں وہ چھپ کر کورٹ میرج کرتے ہوں، اب اس پر تو الگ پھر ڈسکس ہوگی کہ شریعت کے مطابق کتنا ہوتا ہے اس میں، تاہم یہ کہ جو مطلب باقاعدہ پروپر طریقے پر چھپ کر نہیں، علل اعلان جو شادی کرتے ہیں، پہلی شادی، کوئی بتا دے مجھے کہ وہ شریعت کے مطابق کسی نے کی ہو تو آ جائے دعویٰ کر دے، شاید لاکھوں میں کوئی ملے، تو پھر شادی تو ختم ہو جانی چاہیے۔ عرس تو اب بھی کئی ملیں گے جو بغیر یعنی کہ وہ خرافات کے اور صحیح طریقے پر، اسلامی طریقے پر ہوتے ہیں، تو اس لیے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ناک پر مکھی بیٹھ گئی تو ناک ہی کاٹ کے پھینک دو۔ اب جو کہتا عرس ہی مت کرو کہ اس میں یوں یوں ہو گیا ہے، تو وہ بھلے ناک کاٹ دیں، ہم نہیں کاٹیں گے اور آپ کو کاٹنے بھی نہیں دیں گے، کہ نادان ناک نہیں کاٹی جاتی، مکھی چاہے 100 بار آ کے بیٹھے، مکھی ہی کو اڑانا ہوتا ہے، ناک کو نہیں۔ اس طرح عرس میں خدا نہ خواستہ کوئی ایسی چیزیں داخل ہو بھی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں، اس کو منع کیا جائے کہ ایسا نہ کیا جائے، نہ کہ کوئی صحیح طریقہ ہے اور اسی کو ختم کر دیا جائے۔ اور سیرت پر بھی ان کے ایسے مواقع پر بعض اوقات رسالے، کتابیں شائع ہوتی ہیں، تو وہ بھی اگر اویلیبل ہیں تو پڑھیں۔ جیسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا آج کل عرس کا ہمارے یہاں سیزن ہے، تو اس میں یہ کہ ان کی سیرت پر تو کئی کتابیں لکھی گئی ہیں الحمدللہ، اور روزانہ مدنی چینل پر بھی سلسلے جاری ہیں۔ ایک تو ذوق نعت شاید ہفتے میں 3 بار ہوتا ہے، بڑا دلچسپ اور معلوماتی سلسلہ ہوتا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی یاد میں ہی ہوتا ہے۔ اس طرح اور بھی سلسلے مطلب کافی کچھ بیان ہوتا رہتا ہے اعلیٰ حضرت کی سیرت پر۔ عرس کے فوائد تو ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔